بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں بھی شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہیں تھا۔ یوں اس بچے کو دولت اور مذکورہ خوبیوں کا سرمایہ ورثے میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فنون حرب و ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خداداد صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ مگر عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، مگر اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔
सुलह हुदैबिया को 1 बरस बीत चुका था। मुआहदा के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों के साथ उम्रा के लिए मक्का में दाखिल हुए। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो उलझे जहन के साथ मक्का से निकल गए ताकि वो शहर में मुसलमानों के दाखिले का मंजर न देख सकें। मक्का में 3 रोज कयाम के दौरान नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, अफसोस खालिद मेरे पास नहीं आया, अगर वो आता तो हम उसका पुरतपाक खैर मकदम करते। खालिद जैसे शख्स को इस्लाम से दूर नहीं रहना चाहिए। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम के लिए दुआ फरमाई। नाज़रीन, हजरत वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिले। आखिर वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने भाई के नाम एक खत लिखा और एक शख्स को दिया कि ये खत खालिद को पहुंचा दो। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल की क्या हालत थी और भाई के खत ने क्या कमाल दिखाया, इस हवाले से खुद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं अक्सर सोचा करता था कि मुझे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर जंग और हर माज पर नाकामी क्यों होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में यह ख्याल तकवीयत पकड़ता चला गया कि कोई गैबी ताकत मेरे दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जगह बना रही है। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रा के लिए मक्का में तशरीफ लाए तो मैं वहां से निकल चुका था, जिस पर मेरे भाई ने मुझे खत लिखा जिसमें तहरीर था, मुझे ताज्जुब है कि तुम इस्लाम से इस कदर नफरत करते हो, हालांकि तुम्हारे जैसा अक्लमंद आदमी कभी इस्लाम से दूर नहीं रह सकता। मेरे भाई, गुमराही के अंधेरे से निकलकर हक की रोशनी में चले आओ। भाई का खत पढ़कर मेरे दिल की हालत बदल गई और मैं रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल करने को बेताब हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के दिल को किसी पल चैन नहीं था। आपने मक्का के कई बाअसर अफराद को हाल दिल सुनाया मगर किसी ने कबूल इस्लाम के हवाले से आपकी हौसला अफजाई नहीं की। फिर आपने दिल का हाल हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाया। वो कबूल इस्लाम के लिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का साथ देने पर राजी हो गए। यूं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए मक्का से मदीना रवाना हो गए। रास्ते में हुदा के मकाम पर उन हजरात की मुलाकात हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से हुई जो हबशा से आ रहे थे। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, अबू सुलेमान कहाँ का इरादा है? आपने फरमाया, वो कबूल इस्लाम के इरादे से मदीना जा रहे हैं। हजरत अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया कि वो भी यही इरादा रखते हैं। 31 मई 628 ईस्वी का दिन इस्लामी तारीख में बेहद अहमियत रखता है। उस दिन इस्लाम के 2 अजीम जर्नैल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो और अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। सबसे आगे हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनके पीछे अमर बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बाद उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूर से आते देखा तो तबस्सुम फरमाया और उस वक्त तक मुस्कुराते रहे जब तक ये तीनों हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं पहुंच गए। उन्होंने आकर खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज किया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नाज़रीन, सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का दायरा अरब के दूर दराज इलाकों और दीगर ममालिक तक बढ़ाने का फैसला किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को
اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم حارث بن شمر کو بھی بھیجوایا گیا۔ جب حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ کے علاقہ موتا پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ جب حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد دکھی ہوئے۔ آپ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رائے خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی، ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,00,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جم غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے جھپٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، مگر اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کرتے گئے، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار بائیں ہاتھ میں سنبھال لی اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد
حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز پہلے جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دادے شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ناظرین، ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العزت نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ ناظرین، یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ ناظرین، مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے اصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلہ کے ایک موبد میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس موبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 25 رمضان المبارک کو اس موبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمیں بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر موبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گھلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے نمٹ لے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار میں ہی اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی لشکر کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ تاک میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، مگر ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، مگر آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہ جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔ اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ ناظرین، اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کمال جرت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی صحابہ
پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پانسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش بنی مخزوم کے شہزادے خالد بن ولید پر پڑی۔ آپ نے جب دیکھا تو فوراً ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، مگر اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، مگر انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم میں دلیری و جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ ناظرین، یہ نومبر 630 عیسوی کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ ناظرین، رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ مگر دومتا الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومتا الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بڑھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومتا الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طاقتور ہاتھوں سے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ ناظرین، عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ایک حشر کا سماں اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر رکھا تھا۔ یہ مصائب اس قدر گھمبیر تھے کہ خدا نہ خواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر ارکان اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کا سپہ سالار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے طلیحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔
اس بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلیحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلیحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طلیحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلیحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلیحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلیحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق بعد ازاں طلیحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی مسلمان کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ ناظرین، طلیحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس مارکہ میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بد فطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، بلکہ اس بیہودہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا سانجی اور شریک بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ ناظرین، اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا اور فرمایا کہ جب تک حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہ پہنچیں مسیلمہ کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر
حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے ہی مسیلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرا وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دہرائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائی۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ناظرین، ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمہ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے مسیلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ اقربہ کے مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصہ کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا، پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے سے سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تاہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسیلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خون ریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب آئے، دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، مگر نہار الرجال زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کا رن پڑا، یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسر پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے،
یا زخمی پڑے آہو بکا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملے کرنے لگے۔ قذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، مگر مجاہدین نے اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نا اتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ناظرین، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا جس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی کہ پروردگار، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فتح نصیب فرمانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس کو مجتمع کیا، پھر مہاجرین و انصار کی بہادری کا جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ ناظرین، اللہ کے اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے کیسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے: اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو۔ اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسیلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم مسیلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تو کبھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خون ریز مارکا پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسیلمہ کذاب نہیں مارا جاتا، دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنے تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔
مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسیلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ کذاب جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسیلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسیلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے تہس نہس ہو گیا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقیۃ الرحمان نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اس دوران ایک بہادر سپاہی برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھا اور اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دے۔ جب برا رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار حد سے بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ ناظرین، اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقیۃ الموت پڑ گیا۔ ناظرین، اب مسیلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچھی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے مسیلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر بچا ہوا لشکر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خون ریز ترین جنگ ختم ہو گئی جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ ناظرین، اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں ہیرا پر لگی تھیں۔ دریائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر ازادبہ نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ ازادبہ نے خورنک نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسرا ایران کی ضیافت طبع کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو ازادبہ نے دریائے فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اس نے اپنے چہیتے بیٹے اور ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک انتہائی ماہر جنگجو تھے، دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے۔ ازادبہ کی چال جو ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں آئی تو انہوں نے چند بجلی صفت سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوار ریت کے بگولے اڑاتے اس قدر حیران کن رفتار سے بند باندھتے دشمن کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ ناظرین، ازادبہ ابھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر سکتہ کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ ارد شیر کے مرنے کی اطلاع بھی مل گئی۔
یکے بعد دیگرے ان وحشتناک خبروں نے عزادبہ کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا رائی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب خورنک کے شہرۂ آفاق محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوف زدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہیں۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا، مگر اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر اور جابر جنگجو تھے، مگر ان میں سے قصر ابن بغیلہ نامی قلعے کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمروان 4 قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی 3 قلعہ دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ، حاضر جواب، غیر معمولی دانشمند اور جرأت و حوصلہ میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 100 سال تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی، مگر اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جمع تھا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں 4 نے متفقہ طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 قلعوں پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو 4 جگہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 4 قلعوں کو ایک ہی روز میں فتح کرنے کے خواہش مند تھے، مگر قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر یہ حالات خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پوشیدہ نہ تھے۔ انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا۔ پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں، اور پھر اچانک تاک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے درجنوں سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر 4 قلعوں کے دروازے کھل گئے اور مئی 633 کی ایک صبح خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ہیرا کے سرداروں اور ان قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درہم ادا کرنے تھے، جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہیرا اور ان 4 قلعوں پر فتح پانے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب سے باہر ہیرا کو پہلے اسلامی دارالحکومت کا درجہ دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کا نظم و نسق مقامی سرداروں ہی کے ہاتھ رہنے دیا اور اپنی ساری توانائیاں ارد گرد کے علاقہ کو فتح کرنے میں صرف کر دی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح جون 633 عیسوی کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کی اس اسلامی ریاست کے زیر نگیں آ چکا تھا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومتا الجندل کی مہم سر کر کے تم سے نہیں آ ملتا، مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔
انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر مدائن کو اس وقت یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں کی شہنشاہت کے زیر اثر رہنے والی وسیع علاقے پر پھیلی ان آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی، اور اتنے بڑے رقبہ پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے، بلکہ ایاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف حالات مدائن کے خلاف فوری کارروائی کے حق میں تھے۔ تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایاز بن غنم جلد ہی دومتا الجندل کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر گہری غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، مگر حالات ایسے ہیں کہ ہم ایاز بن غنم کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، کسرا کی فوج ہم سے خائف ہے، دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینے کے جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اسی وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور الانبار میں تھی۔ عین التمر ہیرا کے قریب واقع تھا، جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے 2 گنا تھا۔ فرات کے کنارے واقع الانبار اہم ترین تجارتی شہر تھا، اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا نام لے کر جون 633 عیسوی کے آخر میں تقریباً 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی، اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس تک پہنچنے کے لیے شیرزاد سے نمٹنا ضروری تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب روایت کسرا اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھیجوائے، جن میں کہا گیا تھا، نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پر انتہائی مضبوط اور طاقتور تھے، اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لیتے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے اچانک اور بیک وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائیں۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے، اور پیشتر اس کے کہ دشمن ان کی منشا سمجھ پاتا، 1000 تیر فصیل کی حفاظت پر مامور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخو پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف اور دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شیرزاد اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً پیغام دیا کہ مفتو کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا، پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینکوا دیا۔ یوں خندق کا وہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔
وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعہ سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکے۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خالد بن ولید کی زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہہ تیغ کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئیں، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعہ دار نے گھبرا کر قلعہ کا کھلا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ ناظرین، قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعہ والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شیرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و بکا، اور تیسری طرف ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب کا رونا اعصاب کا امتحان لے رہا تھا۔ آخر شیرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے امان کی درخواست کی۔ جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں شیرزاد کو اس کے خاندان اور سپاہیوں کے ساتھ اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں۔ ناظرین، جولائی 633 عیسوی کی گرم صبح شیرزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچی کھچی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو یہاں کا امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ ناظرین، ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ دومت الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ملا تو وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، مگر ایاز رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب بھیجا، ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ادیم کو عین التمر کا امیر بنایا اور خود محض 6000 منتخب سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ ناظرین، یہ وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اسی وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی، مگر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومت الجندل میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی باری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جودی بن ربیعہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ جنگی مہارت میں جواب نہیں رکھتے اور فتح ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ مگر جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے، لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ ناظرین، یوں دومت الجندل کے باہر میدان سج گیا۔ جودی اور ودیعہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے پر آئے، جبکہ ابن حضرجان اور ابن الاہم
ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف میدان میں اترے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اصل فکر مدائن کی تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندل کا قصہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے راستے پر متعین کیا اور اپنے بچ جانے والے مختصر سے لشکر کے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر دشمن پر حملہ کرنے اور ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جودی اور ودیعہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جارحیت کے ساتھ حملہ کیا۔ دشمن جو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو تعداد میں کم، تھکا ہارا اور آسان ہدف سمجھ کر اپنی فتح کو یقینی سمجھ بیٹھا تھا، اس قہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ ناظرین، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کی تعمیل میں جودی اور ودیعہ کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لیں۔ دوسری طرف ایاز بن غنم دشمن سے برسر پیکار تھے۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے ابن حضرجان اور ابن الاحم کی مدد کے لیے قلعہ سے تازہ دم فوجی دستے بھیجوا دیے، جس سے دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کو آتے، مگر وہ تو اس سارے منظر سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے اس رویے پر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ پریشان اور دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، مگر اس وقت وہ ہوا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست دونوں کو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لا تعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، مگر اس وقت دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی تھے اور پیچھے اور بازوؤں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ ناظرین، جب حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے سپاہیوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی چال سمجھ آئی تو وہ اش اش کر اٹھے۔ ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے بھاگا، مگر پیچھے کہاں بھاگتا، عقب میں تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن حضرجان اور ابن الاحم کو بچاؤ کی اور صورت شاہراہ عرب کی طرف فرار میں نظر آئی، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گھر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حضرجان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھا۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کھچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کھچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ابن حضرجان اور ابن الاحم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ کا رخ کیا۔ ناظرین، اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے تھے۔
جب تک دشمن کو بات سمجھ میں آئی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں، رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اگست 633 عیسوی کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومت الجندل، جسے دومتا الجندل اور دومت الجندل بھی کہا جاتا ہے، پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ ناظرین، دومت الجندل کا قصہ نمٹانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے واپس ہیرا لوٹ آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہو سکی جو شہادت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 642 کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور جنگی فتوحات کے واقعات کی سیریز کا اختتام ہوا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔